السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم حج کی 3 اقسام کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حج کی پہلی قسم حج تمتع کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں۔ حج تمتع حج کی افضل ترین شکل ہے۔ تمتع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نفع اٹھانا یا فائدہ اٹھانا۔ چونکہ حج تمتع میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج جمع کیا جاتا ہے، یعنی عمرے سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ایسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع میں سب سے پہلے میقات پر پہنچ کر حج تمتع کی نیت کی جاتی ہے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اور سعی کے بعد حلق یا قصر کروا لیا جاتا ہے اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر 8 ذی الحجہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات کی حدود تک جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی قیام گاہ سے ہی حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں۔ حجاج کرام یہاں 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے جسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن موجود ہو اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتا اس کا حج نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے اور اسی میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس مسجد میں 3 لاکھ نمازیوں کی جگہ موجود ہوتی ہے اور یہ سارا سال بند رہتی ہے اور صرف 9 ذی الحجہ کو ہی کھولی جاتی ہے۔ حجاج کرام یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ مسجد نمرہ کی مغربی سمت حدود عرفات سے باہر ہے۔ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے فوری بعد مغرب ادا کیے بغیر حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں مزدلفہ کو مشعر الحرام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر الحرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر ایک ہی وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں ہی بسر کرتے ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت اور قیام میں مصروف رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے، رات میں موقع ملے تو کچھ دیر آرام بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مشعر الحرام کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ رمی جمرات کے لیے مزدلفہ سے پتھر اکٹھے کرنا افضل ہے۔ حجاج کرام مزدلفہ میں طلوع آفتاب تک قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف رمی جمرات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ رمی جمرات سے مراد شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو رمی جمرات کرنا ضروری ہے جبکہ 13 ذی الحجہ کو رمی جمرات کرنا اختیاری ہے۔ لیکن اگر کسی حاجی نے 12 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں قیام کیا تو اس پر 13 ذی الحجہ کی رمی لازم ہے۔ جمرات کے مقام پر 3 بڑے ستون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ستون کو جمرۃ الصغریٰ، اس کے بعد بیچ والے ستون کو جمرۃ الوسطیٰ،
اور اس کے بعد آخری ستون کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان تینوں مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو صرف جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس دن کنکری مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، البتہ غروب آفتاب تک بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے جمرات کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 70 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ ہر حاجی کے لیے کنکریوں کی کل تعداد 70 بنتی ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کو 7، 11 ذو الحجہ کو 21، یعنی تینوں جمرات پر 7 کنکریاں، اور اسی طرح 12 ذو الحجہ کو 21 اور 13 ذو الحجہ کی اختیاری 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرات سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور 7 دفعہ دائیں ہاتھ سے کنکریاں ماریں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ، اللہ اکبر کہیں۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر رمی کسی اور کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات کے بعد اگلا مرحلہ جانور کی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ دراصل اس ارادے کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ لہٰذا جانور کی قربانی کرنے کے بعد ہی حلق یا قصر کروایا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے پورے سر کے بال اتروانا افضل ہے، جبکہ خواتین کے لیے پورے سر کے بال اکٹھے کر کے، یعنی ان کی چٹیاں بنا کر، ان کے نیچے سے ایک پور اور اس سے زیادہ کاٹنا چاہیے۔ حلق یا قصر کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے کے علاوہ باقی تمام احرام کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جسے طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام نفلی طواف کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ طواف زیارہ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام پوری طرح سے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ کو 7 کنکریاں ماری جائیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ کر دعا و استغفار کیا جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں اور اسی طرح دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس کے بعد منا اپنے قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے اپنی ہوٹل یا اپنی رہائش گاہ پر جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حجاج کرام سورج غروب ہونے کے بعد تک منا میں ہی رہتے ہیں تو انہیں 13 ذو الحجہ کی بھی رمی ادا کرنی ہوگی۔ طواف وداع۔ طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو حاجی طواف زیارہ کے بعد نفلی طواف کر لے، اس کا طواف وداع ادا ہو گیا، اور اس کے ذمے طواف وداع واجب نہیں رہا۔ البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ طور پر طواف وداع کی نیت سے یہ طواف ادا کیا جائے، تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ طواف وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے۔ جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع بن جائے گا۔
یہ لمحہ بہت جذباتی ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس مقدس جگہ کو چھوڑ کر جائے، لیکن اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حج صرف چند اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل روحانی سفر ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اس سفر میں صبر، اخلاص اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرما کر اسے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے۔